تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے حوالے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا اور موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا اور فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ بن گئے تھے نگل لیا، تو اس کے بعد فرعون کے لیے پریشانی کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ اتنا بڑا اژدہا تھا کہ فرعون جیسا بادشاہ بھی اس کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ تو اس نے موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مہلت مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو ایک وقت کی مہلت دی، کہا کہ اس کے بعد پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو تیاریاں شروع کی اور کیا 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 اس نے، اس کا ذکر آج ہوگا۔ چونکہ موسیٰ باز گشتو او بماند، اہل رائے و مشورت را پیش خواند۔ جب موسیٰ علیہ السلام مہلت دے کر فرعون کو واپس ہو گئے اور اب فرعون رہ گیا، تو اب وہ سوچنے میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس نے رائے مشورے لینے کے لیے اپنے محل کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو طلب کیا اور ان سے مشاورتی مجلس منعقد کی۔ مجتمع گشتند و بفشر دند پائے، ہر کسے کردند عرض فکر و رائے۔ اب سارے کے سارے حواری فرعون کے جمع ہو گئے، سب مل کے ایک جگہ آئے، انہوں نے اپنے پاؤں جمائے اور ہر شخص نے اپنے اپنے حساب سے ایک رائے، ایک تجویز پیش کی۔ جس کا جو خیال تھا فرعون کے سامنے اپنا خیال ظاہر کیا، لیکن کسی کی رائے فرعون کو سیٹسفائی نہیں کر رہی تھی۔ عاقبت حامان بے سامان دوں، رائے پیش آوردو کردش رہنموں۔ آخر میں جو حامان تھا، رائٹ ہینڈ تھا فرعون کا، وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ رائے پیش کی کہ شاہ ظفر چوں غم فزود، ساحرانہ جمع باید کرد زود۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ اب یہ جادوگری کا دور چل رہا ہے، بڑے بڑے جادوگر ہیں، تو موسیٰ کے لیول کے جادوگر ہم نے جمع نہیں کیے تھے، اس لیے ہار گئے۔ اب کہ ہم ہر طرف سے بڑے بڑے جادوگروں کی تلاش کریں گے، اس کے بعد پھر مقابلہ کیا جائے گا۔ تو جلد سے جلد جادوگروں کو جمع کر لینا چاہیے۔ در ممالک ساحراں داریم ماں، ہر یکے در سر فرد و پیشوا۔ ہمارے ملک میں جادو کا بہت بول بالا ہے، بڑے بڑے حیرت انگیز جادوگر موجود ہیں۔ ہم ایسے ایسے جادوگروں کو بلائیں گے جو اپنے جادو کے فن میں یکتا زمانہ ہے، کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے۔ آخر موسیٰ کا جادو کب تک چلے گا؟ جب موسیٰ کے جادو سے بڑا جادوگر سامنے آ جائے گا تو موسیٰ خود بخود ہار جائے گا۔ لہٰذا بڑے جادوگروں کی تلاش کرنا چاہیے۔ مصلحت آنست کز اطراف مصر، جمع آرد شاں شہو صراف مصر۔ اب مصلحت کا تقاضا یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ مصر کے چاروں طرف لوگوں کو دوڑایا جائے اور جادوگروں کا پتہ چلایا جائے، اور جو مصر کا منتظم ہے، جو داروغہ ہے، جو وزیر اعظم ہے فرعون آپ کا، اس کو بھی اس کام پر لگایا جائے۔ مطلب اب سلطنت کا ہر بڑا فرد اس کام میں لگ جائے، ان کی تلاش کرے، ان کو لے کے آئے۔ او بسے مردم فرستاداں زماں، ہر نواحی بہر جمع جادواں۔ اس نے بہت سے آدمی ہر طرف روانہ کر دیے مصر کے کونے کونے میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے۔ اب یہ جنگی خطوط پہ یہ کام چالو ہو گیا
کہ بڑے سے بڑا جادوگر کہاں ہے اور اس کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ ہر طرف کے ساحرے بدنامدار، کرد پراں سوئے او دہ پی کے کار۔ جس طرف بھی کوئی مشہور جادوگر ہے اس بات کی خبر ہوئی، وہاں پر فرعون نے 10 آدمی روانہ کر دیے۔ ہر طرف فرعون کے خاصے 10 کی ٹولی روانہ ہوئی تاکہ اس جادوگر کی طاقت کا پتہ چلایا جائے، اور اگر وہ موسیٰ سے مقابلہ کرنے کا اہل پایا جائے تو اس کو بلایا جائے۔ دو جواں بودند ساحر مشتہر، سحر ایشاں در دل مہ مستمر۔ آخر میں ان کو پتا چلا کہ ایک مقام پر 2 جادوگر ایسے ہیں جو بہت مشہور ہے اپنے جادو میں۔ ان کی جادوگری کا کمال یہ ہے کہ زمین پر ہی نہیں بلکہ چاند پر بھی وہ اپنی جادوگری دکھاتے ہیں۔ جادو ان کا چاند پر بھی اثر دکھاتا ہے، اتنے پاورفل جادوگر ہیں۔ شیر دوشیدہ ز مہ فاش آشکار، در سفر ہا رفتہ بر خم میں سوار۔ ان کی جادو کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کھیل رچایا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چاند سے دودھ اتار کر لایا ہو۔ چاند کی روشنی سے دودھ دھوتے ہیں، چاند کی طرف اپنا جادو کرتے ہیں اور چاند میں سے دودھ نکال کے لاتے ہیں۔ اس قدر بھیانک جادو ہے ان کا۔ اور شراب کا جو جام ہوتا نا، جو انسان جس میں شراب ڈال کر پیتا ہے، جس کو خم کہتے ہیں، وائن جار، اس کے اوپر بیٹھ کر وہ سفر پر نکل جاتے ہیں جادو کے اثر سے۔ پیالے کے اوپر بیٹھ کر سفر پر نکل جاتے ہیں۔ شکلے کر پاسے نمودہ ماہتاب، آں بے پیمودہ فروشیدہ شتاب۔ کپڑے کی شکل میں چاندنی کو دکھاتے ہیں۔ ایک کپڑا لینن جس کو کہتے ہیں، چاند کی روشنی جب زمین پر آتی ہے تو اس کو لینن کپڑے کی طرح لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں۔ اتنا پاورفل جادو ہے ان کا۔ اور پھر لوگ اس کو واقعی لینن کا کپڑا سمجھتے ہیں اور یہ لوگ کاٹتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ چاند کی روشنی سے کپڑا بناتے ہیں۔ اب جادو ہوتا کیا ہے، لوگوں کو صرف دکھتا ہے، وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جادو کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو روشنی سے وہ کپڑا بناتے ہیں جادو کے اثر سے، اور کپڑا بیچ دیتے ہیں کاٹ کے، لوگ خرید لیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ ہمیشہ کپڑا تو ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ ان کے کام آتا نہیں ہے۔ لوگ کپڑا سمجھ کے خرید کے گھر کو لے کے جاتے ہیں، ایک وقت کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے دھوکے بازی کرتے ہوئے پیسہ کما رہے تھے جادو کے اثر سے۔ سیم بردہ مشتری آگاہ شدہ، دست از حسرت بے رخا برزدہ۔ کٹا ہوا کپڑا لوگ خرید کر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، لیکن جب حقیقت ان کے اوپر کھلتی ہے کہ یہ تو کپڑا تھا ہی نہیں، یہ تو جادو کا اثر تھا، وہ خریدنے والا گھر جا کر افسوس کے آنسو روتا تھا۔ یعنی آپ جادو کا اثر بتا رہے ہیں کہ اس قدر شدت کا جادو تھا کہ لوگ اس چاند کی روشنی کو واقعی کپڑا سمجھ کر خرید کے لے کے چلے جاتے تھے، کٹتا بھی تھا لوگوں کے سامنے۔ 100,000 ہم چنی در جادوی، بودا منشی و نبودا چو روی۔ اسی طرح لاکھوں فن انہوں نے ایجاد کر لیے تھے جادو کے زور سے۔ گویا کہ یہ لوگ جادو کے معجزہ تھے، یعنی کریٹو تھا ان کا جادو۔ ایسا نہیں کہ ایک روایتی طریقے سے جو پرانے لوگ بتا کے گئے ہیں اسی کو سیکھ کر اسی کو چلا رہے ہیں۔ روی کی طرح، روی کہتے ہیں، حرف روی ہوتا ہے ایک شاعری میں، قافیے کے اندر ایک حرف ایسا ہوتا ہے جو ہر شعر میں، ہر قافیے میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ حرف روی کے بعد سے جتنے حروف آتے ہیں وہ قافیے میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حرف روی سے پہلے کے جو حروف ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اسی کو قافیہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ روایتی ہوتے ہیں، ہر قافیے میں وہ حروف ہونا کمپلسری ہوتا ہے، تو اس کو آپ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادا پردادا جو جادو سکھا کے گئے تھے یا ان کے استاد جو ان کو جادو سکھا کے گئے تھے اسی انداز کا جادو یہ لوگ لوگوں کے سامنے دکھا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ کریٹو تھا کہ نئی نئی چیز پیش کر رہے تھے، لوگ حیران ہو رہے تھے۔ 100,000 جادوئی ہا جن سے ای بودا ایشاں را ہما دیدہ مبین۔ اس طرح کے لاکھوں جادو وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، اور اس طرح سے جادو کے اثر سے انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے دھوکے کا کپڑا بیچ کر لوگوں کے پیسے ہڑپ لینا ظلم ہے، اور لوگ ان کے ظلم سے تنگ بھی آ چکے تھے۔
ان کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا کپڑا ہے حقیقت میں۔ خریدنا تو ضروری ہے لوگوں کو، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، اور لوگ ضرورت سمجھ کر اس کو خریدا کرتے تھے۔ خرید کر جب گھر لے کے جاتے تو ایک وقت کے بعد پتا چلتا کہ وہ کپڑا نہیں ہے، جادو ہے۔ اور ہر کپڑے پر وہ جادو کا گمان بھی نہیں کر سکتے نا، بعض تو ریئل کپڑا بھی ہوتا ہی ہے۔ تو اس طرح سے ان کا دھوکہ چل رہا تھا۔ چوں بدیشاں آمداں پیغام شاہ، کز شما شاہست اکنوں چارہ خواہ۔ اب جب ان کے پاس بادشاہ کا پیغام آیا کہ تم کو بادشاہ فرعون نے طلب کیا ہے، اب تم کو اپنی کاریگری، اپنے فن کا جادو بادشاہ کے سامنے جا کر دکھانا ہے۔ از پہ آنکے دو درویش آمدند، بر شہو بر خسر او موکب زدند۔ دو فقیر بادشاہ فرعون کے دربار میں آئے ہیں، انہوں نے بادشاہ کے اوپر اپنا سکہ جما دیا ہے اور اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے۔ دو درویش سے مراد یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، دونوں کا دور ایک ہی ہے نا۔ موسیٰ اور ہارون دونوں ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں، حالانکہ ہے بھائی نہیں لیکن بھائی کہلاتے ہیں۔ نیست با ایشاں بغیر یک عصا، کہ ہمی گردد بے امرش اژدہا۔ اب ان کو بتایا گیا کہ یہ جو دو لوگ ہیں ان کے پاس سوائے ایک لاٹھی کے کچھ بھی نہیں ہے، ایک عصا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک عصا ہی ان کے حکم سے جب نیچے گرتا ہے تو خطرناک اژدہا بن جاتا ہے، اور اس سے کوئی جادوگر، چھوٹا جادوگر مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مال دولت حکومت کچھ نہیں، بس جو کچھ ہے ان کا سرمایہ بس وہ ایک ہی عصا ہے۔ شاہ و لشکر جملہ بیچارہ شدند، زی دو کس جملہ بے افغاں آمنند۔ اور اس کے اثر سے، اس عصا کے اثر سے بادشاہ، رعایا، فوج سب عاجز آ گئے ہیں، سب پریشان ہیں، سب نالاں ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ چارہ جویاں بندرا پیش شما، شاہ ازاں ارسال فرمودست تا۔ اب اس سے مقابلے کی تدبیر تلاش کرتے ہوئے ہم تمہارے پاس بادشاہ کے حکم سے آئے ہیں، بادشاہ نے ہم کو بھیجا ہے تمہارے پاس کہ اب تم چلو اور ان کا مقابلہ کرو۔ چارہ سازید اندر دفع شاں، گنجہا بخشد عوض شہ بے کراں۔ اب ان کے اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تدبیر کرنا ہے۔ یہ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ جادو ہے، ان کو تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا نا جادو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اور بڑا جادو ہم پیش کریں گے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اور اس کے بدلے میں اگر تم اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر بادشاہ تمہیں اس کے بدلے میں جو چاہے تم کو عطا کرے گا، لاتعداد خزانہ تمہارے اوپر لٹا دے گا۔ یوں سمجھو کہ اب تمہاری زندگی کے دن آ گئے ہیں، جو مانگو گے مل جائے گا، جتنا خزانہ چاہو گے مل جائے گا، بس تم کو چل کر مقابلہ کرنا ہے۔ چارہ میبائد اندر ساحری، تابوت کے زید الساحر جاں بری۔ اب اس فن جادوگری میں اب تم کو کوئی تدبیر کرنی ہے تاکہ ان دو جادوگروں کے فتنے سے فرعون کو نجات ملے۔ آن دو ساحر را چوئی پیغام داد، ترس و مہری در دل ہر دو فتاد۔ جب یہ ساری باتیں ان دونوں جادوگروں کے سامنے بتائی گئیں تو اب یہ دونوں جادوگر سوچ میں پڑ گئے۔ جب یہ پیام فرعون کا ان کے پاس پہنچا تو یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے، اور ان کے دل کے اندر خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب یہ خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ خوف تو اس لیے شروع ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ فرعون، جس کے ہاتھ کے نیچے اس کے خادمین بڑے بڑے جادوگر ہیں، ایسا بڑا لشکر، ایسی بڑی حکومت ہے، وہ خوفزدہ ہو رہا ہے، اس کی فوج خوفزدہ ہو رہی ہے، تو کیا چیز ہوگی؟ ایسے بڑے لوگ کسی سے خوفزدہ تو نہیں ہوتے۔ جب نہ صرف فرعون، نہ صرف حامان، بلکہ پوری فوج اور پوری سلطنت خوفزدہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کچھ ہے، اسی لیے یہ لوگ بھی یہ ساری کہانی سن کر خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک عصا سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، فقراء ہیں، درویش ہیں، دنیاوی ساز و سامان اور اس طرح کی کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو اب یہ سوچ میں پڑ گئے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا بڑا جادو کیسے دکھا رہے ہیں؟
یقیناً کچھ اور طاقت ہو سکتی ہے، اور اگر خدائی طاقت ہوگی تو خدا کے نیک بندے نکلیں گے، تو اس کے خیال سے ان کے اندر ایک محبت بھی پیدا ہو رہی تھی. تو یہ دونوں کی ملی جلی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی. ارق جنسیت چو جنبیدن گرفت، سر بزانو برنہادند از شگفت. اب یہ چونکہ یہ بھی جادوگر ہیں اور ان کو بھی ان جادوگروں کے بابت بتایا جا رہا ہے، تو ان کی عجیب و غریب قسم کی رگ پھڑکنی شروع ہو گئی. کیونکہ ہم پیش آئے نا، اب تو جیسے اطلاع دی جا رہی ہے اس اطلاع کے حساب سے دونوں ہم پیش آئے، یہ بھی جادوگر وہ بھی جادوگر. اب یہ تعجب میں پڑ گئے کہ ہم پیشہ آدمی کے ساتھ مقابلے کے لیے جائیں، اور وہ بھی اتنے کمال والا، تو پوری تیاری کے ساتھ جانی ہوگی ہم کو. دیکھیے، ایک آدمی جب اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے اور کسی دوسرے آدمی کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا اس کو ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ جا کر دیتا ہے. ایک مقرر ہے، اس کو تقریر کرنے کے لیے بلایا جائے، سامعین بالکل ایسے ہی کم علم رکھنے والے ہیں، تو وہ آرام سے جا کر بغیر کسی تیاری کے تقریر کر کے آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی مقرر کو علماء کی محفل میں اور بڑے مقررین کی محفل میں اگر تقریر کرنے کے لیے کہا جائے، وہ پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے. اسی طرح یہ لوگ تو اپنے جادو کا مظاہرہ عوام کے سامنے تو بڑی آسانی سے کر رہے تھے، وہ جو بھی کرتے تھے لوگ واہ واہ ہی کرتے تھے. لیکن جب پتا چلا کہ اتنا بڑا طاقت والا آدمی ہے جو جادو کر رہا ہے، اسی بڑا جادو کر رہا ہے جو سلطنت کو ہلا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، کافی غور و فکر کے بعد، سوچ کے بعد، تیاری کے بعد جانا ہوگا. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. اب یہاں کے چونکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ درویش بھی ہیں، تو اب یہ جادوگر جانتے ہیں کہ درویشوں کا تو اصل مکتب ان کا زانو ہوتا ہے. اور ایک بات ہے، سر بازانو نہادن فارسی میں کہتے ہیں کافی غور و فکر کرنے کو. اور جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات کافی غور و فکر کر کے بولتے ہیں، اور ان سے جب مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا، اتنی آسانی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اپنے موقف میں کہ ان کو ہرانا کوئی معمولی بات ہوتی نہیں ہے. اب اس مشکل سے نکلنے کے لیے پھر ہم کو بھی سر بازانو نہادن والے مرحلے سے گزرنا ہوگا. کافی غور و فکر کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، مشورہ لینا ہوگا، ہدایت لینا ہوگا، کسی کی سرپرستی میں آنا ہوگا، باطنی قوت حاصل کرنی ہوگی، تب جا کر ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ چونکہ یہ کچھ باطنی معاملہ معلوم ہوتا ہے اور ہم ظاہر پر بھروسہ کر کے نہیں جا سکتے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ ہمارے باپ بھی بڑے جادوگر تھے، ایک دور میں گزرے ہیں، کیوں نہ ان کی قبر کے پاس جائیں اور ان کی روح سے کچھ مدد طلب کریں، کچھ معلومات لیں. اور اب تک تو وہ باپ کی خبر پر گئے بھی نہیں تھے، اب یہ جادوگر کہاں جاتے ہیں؟ تو اب یہ اپنی ماں سے کہنے لگتے ہیں کہ ماں، ہم کو اپنے باپ کی خبر پر لے کر چل. بادزاں گفتند اے مادر بیا، گورے بابا کو تمہارا رہنما. اس کے بعد انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ہماری ماں، تو آ، ہم کو ہمارے باپ کی خبر تک لے جا، ہماری رہنمائی کر کے کہاں ہے ہمارے باپ کی خبر، تاکہ ہم ان کی روح سے کچھ معلومات حاصل کر سکیں. بدھ شاہ بر گورے او بنمود راہ، پس سے روزہ داشتند از بہر شاہ. تو ماں ان کو ان کے باپ کی خبر پر لے گئی، کہاں پر ہے وہ راستہ بتایا، دکھایا. پھر انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر 3 دن روزے رکھے. پتا چلا ان کو کہ یہ کوئی معمولی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے، پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. تو پہلے انہوں نے 3 روزے رکھے. بعد ازاں گفتند اے بابا بما، شاہ پیغام فرستاد از وجہ. تو اس کے بعد انہوں نے باپ کی خبر کے پاس جا کر باپ سے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور یہ پیغام بڑے خوف سے آیا ہے، اس لیے ہم اس کو معمولی پیغام نہیں سمجھتے. کر دو مردورا بتنگ آوردہ اندھ، آب رویش پیش لشکر برداند. کہا گیا ہے کہ 2 شخص آئے ہیں بادشاہ کے دربار میں. ان 2 شخصوں نے بادشاہ کو اور اس کے سارے لشکر کو پریشان کر دیا ہے، ان کی عزت اتار دی ہے. destroyed their prestige. اب وہ لوگ پریشان ہیں، اب ہم کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے. نیست با ایشاں صلاح و لشکرے، جز اساؤ در اسا شور و شرے.
ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال دولت ہے، کچھ نہیں ہے، ایک لاٹھی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لاٹھی میں ہی ہے۔ تو جہان راستاں در رفتئی، گرچہ در صورت بے خاک خفتئی۔ تو اس دنیا سے، اس جھوٹ کی دنیا سے نکل کر تو سچی دنیا میں چلا گیا ہے۔ تو اگرچہ کہ بظاہر مٹی میں سویا ہوا ہے، لیکن تیری دنیا اس وقت سچوں کی دنیا ہے۔ اگر سہرست مارا دے خبر، ور خدائی باشد جانے پدر۔ اور اگر یہ واقعی جادو ہے جیسا کہ ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کو بتا دے تاکہ ہم اس کی تیاری کر کے جا سکیں۔ لیکن اگر خدائی بات ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم کو پتا چلنا چاہیے نا۔ ہم کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہم جس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے، کیا ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ورنہ ہم اس سے مقابلہ کرنے جائیں گے، وہ ہم سے 10 گنا زیادہ طاقت والا بنے گا تو وہ تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم خبر دہ تاکہ ماں سجدہ کنیم، خیش راب اور کیمیائے برزنیم۔ یہ بھی بتا دے ہم کو، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم کو کچھ بتا دے تاکہ ہم جا کر سجدہ ہی کر دے، اس کو سرنڈر ہی ہو جائیں اور اپنے آپ کو بھی اسی کیمیا سے وابستہ کر لیں۔ ورنہ خدا کی طرف سے اگر ہوگا اور ہم مقابلے کے لیے جائیں گے تو ہم تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ تو ہم کو پتہ نہیں ہے نا واقعی جادو ہے یا پھر خدائی معجزہ ہے۔ نا امیدانیم امید رسد، در شب دیجور خورشید رسد۔ اب ہم مایوس ہیں، سوچ سوچ کر پریشان ہیں۔ اب ہم امید چاہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ ایک اندھیری رات میں سورج نکل آئے اور ہم اس اندھیرے سے نکل جائیں۔ الزلال آئیم در راہ رشد، راندگانیم و کرم مارا کشد۔ ہم چاہتے ہیں کہ گمراہی سے راہ ہدایت پر آ جائیں۔ ہم مردود ہیں، خراب ہیں، اب کرم کی امید پر آئے ہیں کہ کرم ہم کو کھینچ لے، تبھی ہماری نیا پار ہو سکتی ہے۔ گفت شان در خواب کھے اولاد من، نیست ممکن ظاہری راں دم زدن۔ اب انہوں نے روح سے باپ کی مدد چاہی، لیکن اب ظاہر بات ہے ان کا جواب یہ تو سن نہیں سکتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، خواب میں، رات میں خواب میں ان کے بابا آئے اور ان بچوں سے کہا کہ میرے بچوں، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں کھل کر بات کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو جا چکا ہے وہ اس دنیا والوں کو اس دنیا کی ڈائریکٹ خبر نہیں دے سکتا، پرمیشن ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر خبر دے دے گا تو غیب کہاں سے رہے گا؟ ایمان تو غیب پر ہے نا۔ جب غیب کی خبر آ گئی پوری طریقے سے تو پھر غیب کہاں سے باقی رہے گا؟ ایمان معتبر غیب کی وجہ سے ہے، تو یہ غیب ہے، اس کو غیب رہنے دے، ہم نہیں بتا سکتے۔ بانگ زد اے جان و فرزندان من، نیست پیدا گفتنی را مرتہن۔ تو اب اس کے باپ نے پکارا کہ اے میری جان، میرے بچوں، صاف صاف بتانا ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس کے باہر ہے۔ فاش و مطلق گفتنم دستور نیست، لیک راز از پیش چشمم دور نیست۔ کھلم کھلا صاف ہر بات بتا دینا یہ ہمارے بساط کی بات نہیں، اس کی ہم کو اجازت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے بساط کی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک راز ہے جو ہماری آنکھوں سے دور بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو راز ہم جانتے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے دور بھی نہیں ہے، ہم کو کچھ پتا ہے اس کے بارے میں۔ ہم کو خود ہر چیز پوری نہیں بتائی گئی ہے، لیکن کچھ کچھ جو بتایا گیا ہے، کچھ اشارے میں اگر ہو سکتا ہے تو ہم تم کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیک بے نمائم شمارا آیتے، تا شوید آگہ ز سر کنیتے۔ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں، کھل کر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جادوگر ہیں یا خدا کے رسول نبی ہیں، اس کے بارے میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک علامت بتاتا ہوں تاکہ جو پوشیدہ بات ہے، چھپی ہوئی جو بات ہے، اس کے راز سے تم کسی طرح باخبر ہو سکو اس علامت کی مدد سے۔ یک نشانے وا نمائم باشما، تا شود پیدا شمارا ای خفا۔ میں تم پر ایک علامت ظاہر کرتا ہوں تاکہ یہ جو چھپی ہوئی چیز حقیقت ہے یہ تم پر کھل کر سامنے آ جائے۔ نور چشمانم چو آ جا گہ روید، از مقام خفتنش آگہ شوید۔ میرے نور چشموں
جب تم وہاں جاؤ تو ایک کام کرو، یہ دیکھو کہ وہ سوتے کہاں ہیں۔ موسیٰ اور فرعون جس مقام پر سوتے ہیں اس مقام کا پتہ چلاؤ کہ وہ کہاں سوتے ہیں۔ آزما کے خفتہ باشد آ حکیم، آ عصا گیرید و بگزارید بیم۔ جب وہ سو رہے ہوں تو ان کے سونے کے مقام پر تم چلے جاؤ، لاٹھی ان کے پاس ہی پڑی ہوگی، خاموشی کے ساتھ ان کے سونے کے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور ان کی لاٹھی کو اٹھا لو۔ ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ لاٹھی کام کرے گی ان کے ہاتھ میں جانے کے بعد ہی، خود سے لاٹھی تو کام نہیں کرے گی۔ ڈرنا نہیں، خاموشی سے جانا اور وہ لاٹھی اٹھا لینا۔ گر بے دزدیدش عصا او ساحرست، چارے ساحر برے تو حاضرست۔ اگر تم لاٹھی اٹھانے میں، لاٹھی کو چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ جادو ہے، جادو تھا اور تم کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جادوگر کا علاج تمہارے پاس موجود ہے۔ ایک ٹیکنیک بتائی گئی کہ اس عصا کے پاس جاؤ، جب وہ سو رہے ہیں اس کو اٹھا لو، اٹھا کے باہر آ جاؤ، پھر واپس جا کر لگ دو، کوئی بات نہیں، تم کو پتا تو چل جائے گا کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ لاٹھی تمہارے پاس آ گئی تو سمجھ لینا کہ یہ جادو ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ بتوانید ہاں آ ایزدیست، او رسول ذوالجلال و محتبیس۔ اور اگر تم اس کو اٹھا نہ سکو، تمہارے ہاتھ سے وہ عصا اٹھے ہی نہیں، تو سمجھ لو کہ وہ خدائی ہے، وہ اللہ کا رسول اور ہدایت یافتہ بندہ ہے۔ آسانی سے ٹیکنیک بتا دیتا ہوں، جاؤ اور معلوم کر لو۔ گر جہاں فرعون گیرت شرق و غرب، سرنگوں آیت خدارا گاہ حرب۔ اگر فرعون مشرق اور مغرب پوری دنیا حاصل کر لے، ایسی صورت میں کہ وہ اللہ کا رسول اور نبی ہو، اللہ اس کی مدد پر ہو، ایسی صورت میں اگر فرعون مشرق اور مغرب کو بھی حاصل کر لے، پوری طاقت بھی لے لے پوری دنیا کی، تب بھی جب لڑائی شروع ہوگی تو وہ اللہ کے سامنے اوندا ہو جائے گا۔ جب تم کو یہ پتا چل جائے کہ یہ خدائی ہے تو اب تم مقابلے میں نہیں جانا، ورنہ فرعون کے ساتھ تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ ای نشان راست دادم جانباب، بر نویس اللہ اعلم بالصواب۔ اے میرے باپ کی جان، اپنے باپ کی جان، میں نے سچی نشانی تجھے بتا دی ہے، اس کو لکھ لے، بھولنا نہیں، اور باقی حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جان بابا چوں پہ خسپت ساحرے، سحر و مکرشرا نباشد رہبرے۔ اے باپ کی جان، جب کوئی جادوگر سو جاتا ہے تو اس کے جادو کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ جادوگر میں مطلب دنیاوی کھیل تماشا دکھانے والے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دونوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ جو دنیاوی کھیل تماشا دکھاتا ہے وہ بیدار رہنے تک ہی دکھا سکتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اس کے سونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چونکہ چوپا خفت گر گئے من شوت، چونکہ خفت او جہد او ساکن شوت۔ جب شیفرڈ چرواہا، بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا جب سو جاتا ہے تو بھیڑیا مطمئن ہو جاتا ہے۔ سو جانے والے شیفرڈ بکریوں کو بھیڑیا آسانی سے نوالا بنا کر نگل لیتا ہے، کیونکہ جب وہ سو گیا تو اس کی حفاظت ختم ہو گئی۔ جب تک وہ بیدار ہے اپنے بکریوں کی حفاظت کرتا رہے گا اور بھیڑیا چھپا ہوا رہے گا، سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی شیفرڈ سو گیا، اب بھیڑیا مطمئن ہو جاتا ہے اور آرام سے آ کر بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیک حیوانے کے چوپانش خداست، گرگرا آجا امید و رہ کجاست۔ لیکن وہ جانور جس کا نگہبان، جس کا شیفرڈ خدا ہے، بھیڑیے کو وہاں پر کیا راستہ بن سکتا ہے؟ وہ تو سوتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ نیند تو دور کی بات ہے، اونگتا بھی نہیں ہے۔ اب جس کی نگہبانی خدا کر رہا ہو، اگر
وہ خدائی معجزہ ہے تو موسیٰ اور ہارون کے سو جانے سے تو سونے سے کیا ہے، تب بھی وہ عصا حفاظت میں رہے گا۔ جادوے کے حق کند حق است و راست، جادوئی خاندن مراں حق را خطاست۔ جو جادو خدا کرے، یعنی جو کرشمے خدا دکھائے، جو کرشمے خدا دکھاتا ہے وہ حق اور درست ہوتے ہیں، جو بندے دکھاتے ہیں وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور خدائی لوگوں کی حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کر جادو سمجھنا خود غلطی ہے۔ انبیاء کی خرق عادات کو جادو سمجھنا غلطی ہے، اولیاء اللہ کی کرامات کو جادو سمجھنا غلطی ہے۔ وہ جادو نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جان بابا ای نشان قاطع است، گر بمیرت نیز حقش رافع است۔ اے میرے بیٹے، باپ کی جان، یہ قطعی علامت ہے جو میں نے تجھے بتائی ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو سونا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مر بھی جائے تب بھی خدا اس کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے مرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو اپنا مشن چالو رکھ کر دیتا ہے نا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ مشن جاری رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر مولانا روم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو قرآن مجید سے تشبیہ دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کو موسیٰ علیہ السلام کے سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے اور قرآن میں تبدیلی کرنے والوں کی کوششوں کو جادوگروں کے بچوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو چرانے کا ارادہ کرنے والوں سے کسی دوسری چیز کو تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز جو یہ واقعہ ہے، یہ واقعے سے ریلیٹڈ اور کیا کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔